نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیں من کان عدوا لجبریل جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ جبرائیل تو وہ ہے جس نے اللہ کے امر سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا ہے مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے وہدی وبشریٰ للمؤمنین ذریعہ ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے من کان عدوا للہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکتہ اس کے فرشتوں کا وہ رسولہ اس کے رسولوں کا وہ جبریل و میکال جبرائیل اور میکائیل کا فإن اللہ عدو للکافرین تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ تحقیق ہم نے آپ کی طرف کھلے دلائل اتارے ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اس کا انکار صرف بدکار لوگ ہی کرتے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ جب کبھی یہ وعدہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک فریق ان میں سے اپنے وعدے کو توڑ دیتا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ولما جاءهم رسول من عند اللہ جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول آ چکا مصدق لما معهم تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو ایک گروہ جو اہل کتاب کا ہے اس نے انکار کیا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو سلیمان کی حکومت میں شیطان پڑھتے تھے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت جو تھے ان پر وہ اتارا گیا وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ وہ جب بھی کسی کو جادو کا علم سکھاتے تو دونوں کہتے ہم یقیناً آزمائش ہیں تو آپ کفر نہ کریں فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ لوگ ان سے یہی سیکھتے کہ میاں اور بیوی کے درمیان کیسے تفریق کر دی جائے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ اور وہ کسی کو بھی اللہ کے امر کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے ویتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم وہ ان سے نقصان کی بات سیکھتے نفع کی بات نہیں سیکھتے تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو انہوں نے خریدا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ جو انہوں نے خریدا ہے اپنی جانوں کے لیے وہ برا ہے کاش کہ وہ جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ کاش کہ وہ لوگ ایمان لاتے اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ پاتے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ لوگ جانیں علماء یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس آیت کا شان نزول یہ ہے اور 3 سوال کیے کہ نبی کی نشانی بتائیے کہ نبی کیا ہوتا ہے نبی کون ہوتا ہے نشانی بتائیں دوسرا کہ جناب یعقوب علیہ السلام پر کون سی چیز حرام کی گئی تیسرا فرشتوں میں آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے فرشتوں میں آپ کا سب سے اچھا دوست کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ نبی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی وحی اس کی طرف اترتی ہے جو عام آدمی کی طرف نہیں اترتی۔ اور یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے کہ انہیں جوڑوں کا درد ہوا تو انہوں نے بطور پرہیز کے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ یعقوب نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا، نہ اس پر حرمت کا فتویٰ دیا تھا، بلکہ حضرت یعقوب نے پرہیز کے حوالے سے اس کو اختیار کیا تھا۔ جیسے آج بھی مختلف بیماریوں میں لوگ ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو بیماری میں نقصان دیتی ہیں، جیسے جگر کے مریضوں کو تلی ہوئی چیزیں بند کرتے ہیں جی، اسی طرح بلڈ پریشر والوں کو نمک والی چیزیں بند کرتے ہیں، اسی طرح جو یورک ایسڈ کا مریض ہے اسے یہ دالیں شالیں پتوں والی سبزیاں بند کرتے ہیں، اسی طرح گردے کا جو مریض ہے جی اس کو یہ پتوں والی چیزیں اور بھاری چیزیں جو ہیں وہ بند کی جاتی ہیں، گوشت وغیرہ کہتے ہیں پرہیز کرو اس سے۔ جو ہارٹ کا مریض ہے اس کو ملائی اور گھی اور اس طرح کولیسٹرول جو چیزیں پیدا کرتی ہیں وہ بند کرتے ہیں آج بھی۔ پرہیز کا اختیار کرنا اور ہے، کسی چیز کا اپنے اوپر حرام کر لینا اور ہے۔ تو پرہیز کے طور پہ تو آج بھی انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ سب سے میرا اچھا دوست جو ہے وہ جبرائیل امین ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے جی پہلی دو باتیں تو ٹھیک ہیں، اگر آپ جبرائیل کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اتفاق کریں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ جو جبرائیل ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو ہمارے اوپر کئی دفعہ اللہ کا عذاب لے کے آیا ہے، کئی دفعہ اللہ کا عذاب لے کر آیا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے امر سے لایا ہے، اپنی مرضی سے تھوڑی لایا ہے۔ تو دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے مناظرہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا اکفر من الحمیر، انتم اکفر من الحمیر، تم تو گدھے سے بھی زیادہ سرکش اور ضدی ہو کہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو جب حضرت عمر نے یہ کہا تو پھر اللہ کا یہ قرآن اترا ہے، اور جب قرآن اترا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وافقک اللہ یا عمر، اے عمر اللہ نے تیری حمایت میں قرآن اتارا ہے، جو تو نے یہودیوں کے متعلق بات کی ہے نا، اللہ نے اس بات کی حمایت میں قرآن اتارا ہے۔ تو دوسرا اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کیا تھا اور اس میں جو یہودیوں کو آپ نے گدھوں سے زیادہ سرکش قرار دیا تھا، اس بات کی حمایت میں قرآن کا یہ رکوع اترا ہے کہ واقعی یہودی جو ہے وہ کیا ہے؟ سرکش ہے۔ فرمایا کہ یاد رکھو جو جبرائیل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے جی، اور دوسرے فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے، اور ایسے آدمی کا، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ میکائیل کا ذکر اس لیے کیا کہ یہودی میکائیل کو پسند کرتے تھے کہ یہ فرشتہ جو ہے بارش کا فرشتہ ہے، رزق کے حوالے سے فرشتہ ہے، اس لیے پسند کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے فرشتے جو ہیں یہ تو میرے مقرب فرشتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی دشمنی بھی کفر ہے، اور اللہ کافروں کا دوست نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے نا کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی کا دشمن ہے وہ اللہ ہی کا دشمن ہے، وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ تو بھائی دیکھ لیں اولیاء اللہ کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ایسے اللہ کے بندے ہیں، ایسے اللہ کے دوست ہیں، نیک ہیں کہ ان پر آخرت کا خوف نہیں ہے اور دنیا کے چھوڑنے کا غم نہیں ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا،
ان کو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں، اور ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے۔ تو داؤد غزنوی ایک کتاب ہے اور اس میں 32 صفحہ ہے، اس کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث حضرات کے جید عالم تھے، ان کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ حضرت فلانا آدمی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ مولانا نے بات سن کے کیا کہا؟ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ چند دنوں کے بعد آدمی وہ جو ہے وہ غیر مسلم ہو گیا، مرزئی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو مرزئی ہو گیا، آپ نے کیسے کہہ دیا تھا؟ ابھی وہ مسلمان تھا جب آپ نے کہا کہ مرزئی کافر ہو کے مرے گا۔ تو حضرت نے یہ حدیث پڑھی اور رو پڑے، کہنے لگے کہ جو اللہ کے سچے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ یہ اہل حدیث کہلانے والے حضرات کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان کے تو پورے مسلک کی بنیاد ہی امام اعظم ابو حنیفہ کے بغض پہ ہے، اور وہ تو مذاق کرتے کہتے حنیفہ دے آپ بیعت فلانے ہیں فلانے ہیں، وہ ان کو بھی مشرک کہتے ہیں، ہمیں بھی مشرک کہتے ہیں۔ خدا کے لیے تم اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تم اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ الحمدللہ حنفیت کا پلہ قرآن و سنت دلائل احادیث سے بھرپور ہے، ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ ہم صرف مصلحت اور امت میں توڑ پیدا کرنے کے قائل نہیں، اس لیے خاموش ہیں۔ اور یہ فتنہ آج کل زیادہ سر اٹھا رہا ہے۔ ایک ایک نوجوان کی بازو پکڑ کے کہا جاتا ہے تیری نماز نہیں ہوئی۔ کسی کو اگر حنفی نماز میں شک ہے کہ وہ حدیث کے حوالے سے نہیں ہے تو آئے پھر ہم ثابت کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم وہ حنیف ہیں، وہ یکسو ہو کر اللہ کو ماننے والے ہیں جن کے ہاں افراط و تفریط نہیں ہے، بلکہ ہم الحمدللہ ہر حدیث کے اوپر عمل کرنے والے اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ٹھوس دلائل ہے، 20 تراویح پہ 3 طلاق اگر ایک مجلس میں دی جائیں تو نہیں ہوتی 3، ایک ہوتی ہے۔ ہر مسئلے پر ہمارے پاس رفع یدین ہو، خلف الامام ہو، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ ہو، اونچی آمین کہنے کا مسئلہ ہو، تم نے جو بھی مسئلے بنا رکھے ہیں لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے، ایک ایک کا تسلی بخش جواب ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن لب ہم نے سی لیے ہیں کہ تیری رسوائی نہ ہو۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہارا بوٹا کس نے لگایا بر صغیر میں، اور تم پہلے کیا تھے اب کیا ہو۔ پہلے تم محمدی کہلاتے تھے، جو تم نے انگریز سے اپنا نام الاٹ کرایا تھا وہ محمدی تھا، بعد میں آہستہ آہستہ اہل حدیث ہو گئے۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ سر ظفر اللہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ پہلے ہم اہل حدیث تھے، بعد میں وہ مرزئی ہو گئے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ لاہور کی چینیاں والی مسجد جس میں علامہ احسان اللہ ظہیر خطیب تھے، اس کا بہت عرصے تک غلام احمد قادیانی خطیب رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عبداللہ چکڑالوی جو میاں والی کا تھا، اس نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ ہم پہلے اہل حدیث تھے، اور اس کے بعد وہ منکر حدیث ہوا، اور اس کے پیروکار غلام احمد پرویزی ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں تھا، یہ سارے پہلے اہل حدیث تھے۔ پھر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر جب بگڑے ہیں تو کسی نے حدیث کا انکار ہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب یہ بگڑتے ہیں تو پھر مسلمان ایسے نہیں رہتے کہ بغض ابو حنیفہ انہیں کفر کی سرحد تک لے جاتا ہے۔ اس کی گواہی سر ظفر اللہ ہے، اس کی گواہی عبداللہ چکڑالوی ہے، اس کی گواہی غلام احمد قادیانی ہے کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور عرصہ دراز تک لاہور کی چینیاں والی مسجد کا وہ خطیب رہا ہے، اور اب بھی وہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ اس لیے ہمارا منہ نہ کھلواؤ، یہ جو تمہارا کتھا چتھا ہے ہم الحمدللہ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی جس نے بھی اللہ کے ولی سے دشمنی کی ہے نا، وہ اپنی ایمان کی موت نہیں مرا، ایمان کی موت نہیں مرا۔ بغض کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغض کے اوپر اس پورے مسلک کی بنیاد ہے۔
استغفر اللہ العظیم۔ تو ہمارے بھی اسپیشلسٹ ہیں جو ان مسائل پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ 20 دفعہ ہم نے ان کو مناظرے ہرائے ہیں، 20 دفعہ مناظرے یہ کتابیں اٹھا کے بھاگے ہیں۔ تو بڑا شوق ہوتا ہے انہیں مناظرہ کرنے کا، پھر کتابیں اٹھا کے بھاگتے ہیں، پھر مناظرے کے لیے ٹھہر نہیں سکتے اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ اس لیے بھائی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جبرائیل اللہ کا مقرب ہے، میکائیل اللہ کا مقرب ہے، فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقرب ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ ایسوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو دین کی آڑ میں اللہ کی دشمنی خرید رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آپ پر کھلے دلائل کے ساتھ اتارا ہے، اس کا انکار تو صرف فاسق کرتے ہیں، بد کردار ہیں جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا قرآن کا کھلا دلیل ہونا کیا ہے کہ آج 1443 سال ہو گئے، کوئی اس کی ایک آیت جیسی بھی آیت نہیں لا سکا، اس کی صورت جیسی صورت بھی اور قیامت تک نہیں لا سکے۔ فرمایا کہ انہوں نے حضور کے آنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا ہم آخری نبی کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، اکثر مانتے ہی نہیں۔ جب ان کے پاس رسول اللہ آئے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ نے جو اہل کتاب کا ہے، انہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا، قرآن کی آخری کتاب ہونے کا انکار کیا، بلکہ انہوں نے کتاب کو ایسے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا گویا یہ جانتے ہی نہیں۔ اور پھر یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو سکھایا ہے۔ کہو استغفر اللہ، اللہ کا نبی جادو کا علم نہیں رکھتا، جادو کی تعلیم نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اے محبوب ہم نے آپ کو شعر کی تعلیم نہیں دی، یہ شعر کا علم آپ کی شان کے مطابق نہیں۔ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، فرمایا کہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھنا یہ کوئی جادو کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانت نہیں ہے، لیکن کم لوگ جو ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی، جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، پرند چرند پر بھی تھی، تو انسان اور جنات اکٹھے رہتے تھے۔ جنات ہم میں ایسے تھے جیسے ہم آپس میں انسان رہتے ہیں، ایسے جنات بھی اپنے وجود کے ساتھ انسانوں میں رہتے تھے۔ تو بابل جو عراق کا ایک شہر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو انسانوں کی آزمائش کے لیے اتارا۔ وہ جادو کا علم رکھتے تھے، جنات نے ان سے علم سیکھا اور جنات سے انسانوں نے جادو کا علم سیکھا۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو اتارے گئے فرشتے، تو وہ کہتے تھے جب کوئی ان کے پاس سیکھنے جاتا، انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں، تم جادو ہم سے نہ سیکھو، یہ کفر کا علم ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جادوگر کے جادو سے جو شخص مارا جائے گا، قصاصاً جادوگر کو قتل کیا جائے گا، قصاصاً جادوگر کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ اور جو کہانت ہے، ٹونا یا نجومی ہے کہ آنے والے وقت کی خبر دیتا ہے، ان سے حالات کا معلوم کرنا کفر ہے۔ 40 دن اس آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو نجومی کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے۔ خود نجومی کی بخشش جب تک وہ علم نجوم پر قائم ہے، اس کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہے اور شب برات میں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور اس کا چھوڑنا لازم ہے۔ جو آدمی علم نجوم کو نہیں چھوڑتا، کہانت کے علم کو نہیں چھوڑتا، اس کی سزا تعزیر ہے کہ وقت کا قاضی اس کے لیے جو مناسب سزا تجویز کرے گا وہ اس کو دی جائے گی۔ طالبان نے 40 دن کا موقع دیا تھا اپنی حکومت بننے کے بعد کہ جادوگر توبہ کر لیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو پھر یہ سارے آ گئے، کوئی پشوری بابا بن کے بیٹھا ہے ادھر پشاور میں، کوئی کندھاری بابا بن کے بیٹھا ہے، کوئی بنگالی بابا بن کے بیٹھا ہے۔ یہ لوگوں کو جو ہے جادو کا علم سکھا رہے ہیں،
موت سے ڈر کر ادھر بھاگ کے آئے ہیں۔ اب افغانستان میں کوئی جادو کی تعلیم دینے والا، کوئی پامسٹ اور نجومی نہیں ہے، کوئی نجومی نہیں، سب موت کے ڈر سے بھاگ آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ علم کیا سیکھتے تھے؟ جس سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، یعنی میاں بیوی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اب بھی یہی چل رہا ہے، اب بھی اللہ معاف فرمائے، ساس علیحدہ نذرانے لے کے جاتی ہے میری بہو سے جان چھوٹ جائے، بہو علیحدہ پیر کے پاس جاتی ہے میری ساس سے جان چھوٹ جائے، پیر صاحب کی موج لگی ہوئی ہے، ایک سے ککڑ لے رہا ہے، دوسرے سے بکرا لے رہا ہے، ایک سے 500 لے رہا ہے، دوسرے سے 1000 لے رہا ہے، اور کھانا خراب ہو رہا ہے گھر کے سربراہ کا۔ ماں بھی اسی بیٹے کی کمائی سے 1000 دے رہی ہے، بیوی بھی اسی بیٹے کی کمائی سے، اسی میاں کی کمائی سے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ ہاں جی، لگیاں نے ہن موجاں ہن لائی رکھی سونے، لگیاں نے موجاں ہن ایسے خبیث بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھا ہے کوئی ببی شاہ ہے، کوئی پتہ نہیں کبھی شاہ ہے، کوئی خبیث ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، گندے خون سے تعویذ لکھ رہے ہیں، کمینگی پھیلا رہے ہیں، عزتوں کے ڈاکو ہیں، اپنی بھی عزت برباد کرتی ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، خبیث ہیں، گندے ہیں، بدبو آتی ہے، کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہیں۔ عیسائی جو ہیں، ایک لٹو والا عیسائی سائیکل پہ پھرتا ہے ساہیوال میں، اس کو اپنے عیسائیوں نے گھروں سے نکالا ہے، زانی ہے، بدتمیز ہے، لیکن یہی جادو کا علم کرتا ہے، کالا علم کرتا ہے۔ مسلمان اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، اسے پیسے بھی دیتے ہیں، اس کے سامنے بچیاں بھی پیش کرتے ہیں۔ سب کو ہو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ میں کہ یہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرتے تھے، اور یہی ان کا تھا، ان کی علم نے ان کو نقصان دیا، نفع نہیں دیا۔ کاش کہ یہ جانتے کہ اس علم کے بدلے میں جو یہ دنیا خرید رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خریدا۔ قرآن کہتا ہے لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے کہ یہ علم ان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ فرمایا ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ کے ہاں بہت بہتر ٹھکانہ پاتے۔ جی کاش کہ یہ مسلمان ہو جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، قرآن کی حقیقت کو جان لیتے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کے دشمنوں میں سے نہ بنائے۔ حدیث کے نام پر اولیاء کرام کی دشمنی اور حدیث کے نام پر حدیث کے اوپر ساری زندگی چلنے والوں کا انکار کرنا ہماری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، فتنہ ہے، انگریز دور میں پیدا ہوا ہے، چلا آ رہا ہے، اب تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور ان کے شر سے ہماری بھی حفاظت فرمائے۔